ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ بعض نمازیوں کی پیشانی پر محراب بنا ہوتا ہے، سجدے کا نشان بنا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ سجدے کا نشان ہونا یہ کوئی اچھی بات ہے یا پھر مذموم بات ہے، بری بات ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بیکار سا عمل ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ اس حوالے سے حکم شرعی یہ ہے کہ کثرت نماز اور سجدے میں پیشانی کو اچھی طرح جمانے کی وجہ سے، جو کہ شرعی حکم بھی ہے کہ سجدے میں پیشانی کو اچھی طرح جمایا جائے، تو اس کے سبب بعض نمازیوں کی پیشانی پر ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے، جسے ہمارے عرف میں محراب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا زائل کرنا نمازی کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، ظاہر بات اسے نمازیں پڑھتی رہنی ہیں، سجدے میں اپنی پیشانی کو جماتے رہنا ہے، تو یہ نشان اس سے ختم نہیں ہوگا، یہ ممکن ہی اس سے نہیں ہے۔ اور بعض اسلاف رحمہم اللہ السلام سے بھی پیشانی کے اوپر محراب کا ہونا ثابت ہے، بالخصوص حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں حضرت علی، اور ان کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے اور امام سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں القاب ان کس لیے ہیں کہ یہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت کرنے والی شخصیت ہے۔ ان کی پیشانی پر بھی نماز میں کثرت سجود کی وجہ سے محراب بن چکا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مبارک اور نورانی پیشانی پر بھی اسی طرح کا محراب بنا ہوا تھا، جو کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانی پر بن گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ پیشانی پر محراب بن جانا یہ کوئی بری بات اور مذموم بات نہیں ہے، بلکہ یہ اسلاف رحمہم اللہ السلام سے ثابت ہے۔ اور جن روایات کے اندر اس کی مذمت آئی ہے وہ دکھلاوے کی وجہ سے محراب بنانے کی مذمت آئی ہے، جیسے کہ بعض لوگ جان بوجھ کے پیشانی کو رگڑتے ہیں یا زور زور سے جان بوجھ کے دباتے ہیں تاکہ ان کی پیشانی پر محراب بنے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ حضرت بہت نمازی ہیں، تو یہ مذموم چیز ہے، اس کے متعلق روایات میں مذمت آئی ہے۔ اور اگر خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہیں اور پیشانی پر محراب نہ بھی بنے تو اللہ جانتا ہے کہ ہم نے اس کی عبادت کی ہے، اور اگر لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کی ہے تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ الٹا یہ شخص گنہگار ہوگا اور یہ شخص مذمت کے قابل ہے کہ یہ شخص اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی پیشانی پر محراب بنا رہا ہے۔ اور بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھتا تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا مقصد بھی پیشانی پر محراب بنانا نہیں ہوتا، لیکن اس کی پیشانی پر محراب بن جاتی ہے، تو اب بس اوقات دل کے اندر وسوسے آتے ہیں یا شیطان دل کے اندر یہ ریاکاری ڈال دیتا ہے کہ بھئی تمہیں دیکھ کر تو لوگ کہتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے، دیکھ اس کی پیشانی پر محراب ہے، اب یہ تعریفات سن سن کے خوش ہوتا ہے، تو یہ بھی بڑی مذموم چیز ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی عبادت کی جائے۔ اور اگر عبادت کرنے کی وجہ سے، کثرت سجود کی وجہ سے پیشانی پر محراب بن جائے اور لوگ تعریف بھی کریں، تب اس تعریف کو اچھا نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ اس ہماری عبادت و ریاضت کا جو صلہ ہے وہ اس پیشانی کے محراب اور تعریفات کی وجہ سے ہمیں دنیا پر مل جائے اور آخرت میں ہم اس سے محروم ہو جائیں۔ لہٰذا یہ اخلاص پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر کسی شخص کی پیشانی پر محراب بنا ہے تو ہمیں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس نے دکھلاوے کے لیے کیا ہے، ہو سکتا ہے اس نے واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے لیے کیا ہو، لیکن اگر ہماری پیشانی پہ بنتا ہے تو ہمیں اپنے بارے میں غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ میرا یہ جو پیشانی پر محراب بنا ہے کیا یہ اللہ کی رضا کی وجہ سے بنا ہے یا پھر دکھلاوے کی وجہ سے بنا ہے، اور پھر یہ اگر بن چکا ہے تو اب اس کے بعد کیا میرے دل میں ریاکاری آئی ہے، دکھلاوا آیا یا نہیں آیا، یہ اب بھی وہی کیفیت اللہ تعالیٰ کی رضا والی ہے، تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی حاجت ہے، دوسروں پر ہم غور وغیرہ نہیں کریں گے، اس کی ہمیں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور جن کی پیشانی پر محراب بنا ہوتا ہے ان کی پیشانی پر محراب دیکھ کر ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سیماہم فی وجوہہم من آثر السجود، اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں جو فرمایا کہ ان کی پیشانیوں پر تم کثرت سجود کی وجہ سے علامتیں ان کے چہروں پر پاؤ گے کثرت سجود کی، تو اس کے پیش نظر مفسرین کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، ایک قول یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد پیشانی پر محراب کا ظاہر ہو جانا ہے، جو کہ کثرت سجود کی ایک بہترین علامت ہے۔
تو اس کے تحت ہمیں اگر کسی مسلمان کے پیشانی پر دیکھے محراب تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اس آیت کریمہ کے پیش نظر اس کی پیشانی پر کثرت سجود کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، تو ہمیں حسن ظن رکھتے ہوئے اس بندے سے اچھا گمان کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں کسی بھی طرح کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اپنے بارے میں ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ میں یہ عمل کس لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔